میں سے 19% یعنی کہ 796 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اور اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ 796 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اور اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں۔ ایک میں آپ کو اب نئے اعداد و شمار ڈیلی پیش کیا کروں گا، اور وہ ہیں ہمارے بریک ڈاؤن جو ہے ہمارے کنفرمڈ کیسز کا۔ ابھی اگر ہمارے پاس 1625 لوگ کنفرمڈ ہیں تو ان میں سے 8083 لوگ جو ہیں وہ زائرین ہیں اور ایران سے واپس لوٹے، 247 لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے واپس لوٹے ادر دین ایران، اور یہ 15% بنتے ہیں، اور لوکل جو ٹرانسمیشن ہے وہ 29%، یہ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کیسز ہیں 783 اس وقت ان میں سے مختلف ملک کے مختلف حصوں میں مختلف ہسپتالوں کے اندر داخل ہیں، اور ان میں سے 783 میں سے 773 لوگ جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور بتدریج ریکور ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کی ریکوری جو ہے متوقع ہے۔ اور ان میں سے 10 لیکن مریض ایسے ہیں کہ جو اس وقت وینٹیلیٹرز میں ہیں، کریٹیکل کیئر میں ہیں مختلف شہروں کے اندر، اور 21 کا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ وفات پا چکے ہیں۔ ایک دو چیزیں میں آپ سے دوبارہ ان کو دہراؤں گا آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کو جنرل محمد افضال صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، جو آپ کو ہماری جو پریپریشن ہے، ہماری جو پروکیورمنٹس ہیں، جو سپلائی سائیڈ ہے ہماری اس وبا کا جو آؤٹ بریک ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ تازہ اطلاعات دیں گے۔ اوور ٹو یو جی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آج آپ کے ساتھ کچھ اعداد و شمار جو ہے وہ شیئر کروں گا، جس کے مطابق جو ہماری سب سے بڑی پریورٹی ہے، ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز، نرسیں اور میڈیکل ٹیمز، ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان اور اے جے کے کو مکمل طور پر 5 ہفتوں کا جو ہے اتنا سامان دے دیا گیا ہے کہ وہ آنے والے 5 ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے سفیشینٹ ہیں اس وبا کو فیس کرنے کے لیے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ہاسپٹلز ہیں، اسپیشلی پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل، ان کے لیے این ڈی ایم اے کے اندر ایک 1 ونڈو کھول دی گئی ہے۔ آلدو ان کو بھی سامان دے دیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے ایک ونڈو کھول دی گئی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کمی واقع ہو وہ ایک نمبر پہ فون کر کے وہاں سے اپنے لیے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا، پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ تھوڑی ایویلویشن کر رہے ہیں کہ لیبارٹریز کا نمبر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑھایا جائے، اور استعداد جو ٹیسٹ کرنے کی ہے اس کو بتدریج ڈبل اور پھر اس کو دوبارہ ڈبل کیا جا سکے۔ اس کے لیے 7 مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے تعاون اور ان کی جو ٹیکنیکل گائیڈنس ہے اس کے مطابق دے دی گئی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایبٹ آباد میں اور ڈی آئی خان میں کے پی کے اندر لیبارٹری کام کرنا شروع کر دے گی۔ پنجاب کے اندر 2 لیبارٹریز کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، تھوڑے سے اکوپمنٹ کے پرابلم ہیں جو اگلے 2 یا 3 دنوں میں ختم ہو جائیں گے اور وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یہ ہیں گجرات اور بھاولپور۔ اس کے علاوہ آج جو سرگودا کی لیبارٹریز ہیں ہاسپٹل کے اندر، ان کا بھی ایویلویشن کیا جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ بھی ٹیسٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا۔ گورنمنٹ آف سندھ کو جو ہے وہ 2 اور جگہ بنا کے دی گئی ہیں، جس میں SUIT اور JMPC
جے پی ایم سی جو ہیں ان 2 جگہوں پہ جو ہے انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان گورنمنٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی 2 لیبارٹریوں کو اس قابل بنائے کہ وہاں پہ 2 اور جگہوں پہ ٹیسٹنگ شروع کی جا سکے، جس میں جعفر آباد اور گوادر کا ایریا شامل ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گورنمنٹ آف سندھ کو آج 20,000 ٹیسٹنگ کٹ دی گئی ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کو 5,000، گورنمنٹ آف بلوچستان کو کوئی 4,800 اور 37,000 کے قریب جو ہے جو ہمارا ریزرو ہے اسلام آباد وقتی طور پہ اس میں ڈالی گئی ہیں، اور جہاں جہاں کمی آئے گی انشاءاللہ یہ کٹس وہاں پہ پہنچا دی جائیں گی. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہے ہمارے اگلے 3 دنوں میں 4 سے 5 فلائٹس چائنا جائیں گی. کل پہلی فلائٹ جو ہے وہ چینگڈو جا رہی ہے، اور واپسی پہ دوسرا سامان لانے کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ 16 جو ہے وینٹیلیٹرز اور تقریباً 5,000 پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی سیٹس جو ہیں اس کو لے کے آئے گی. انشاءاللہ کل ہی ایک اور فلائٹ جو کہ چانگڈو جائے گی اور وہاں سے پھر بیجنگ چلی جائے گی. یہ فلائٹ تقریباً 55 ٹن سامان جو ہے لے کے وہاں سے آئے گی. اس سامان میں 3-4 جو ہے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جس میں ٹیسٹنگ کا سامان ہے، اس میں پرسنل پروٹیکٹیو کا سامان ہے، اور کچھ کیمیکلز ہیں جو ان علاقوں میں چھڑکاؤ کے لیے چاہیے جہاں پہ اس وبا کی زیادہ گرفت ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو کل فلائٹ آ رہی ہے اس کے اندر، جو بیجنگ سے فلائٹ آ رہی ہے اس کے اندر 100 کے قریب جو ہیں وہ واک تھرو تھرمل گیٹس ہوں گے. وہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لوگ فیصلہ کریں کتنے ایئرپورٹ کھولنے ہیں اور کہاں کہاں کھولنے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ سامان مہیا ہو. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ابھی تک ہماری بکنگ ہے مختلف چیزوں کی، وہ اس پہ میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا. انشاءاللہ 6 اپریل سے پہلے 1 لاکھ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے سیٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے. اسی طرح 15 اپریل سے پہلے دوبارہ 1 لاکھ کے قریب پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے سیٹس پہنچ چکے ہوں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تک ہم لوگوں نے اپنی نیگوسیشن اور آرڈر جو بک کیے ہیں، وینٹیلیٹر جو مختلف ٹائپس کے ہیں وہ تقریباً 3,000 ہیں. لیکن جس طرح کی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، یہ اگر 3,000 کے 3,000 آرڈرز جو ہیں وہ میچور نہیں بھی ہوتے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1,200 سے 1,500 کے درمیان وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ اپریل کے تیسرے 10 دنوں میں ہمارے پاس موجود ہوں گے انشاءاللہ. میں اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈاکٹر صاحب کی طرف کروں گا کہ وہ اپنی شکریہ جی. اب میں چلوں گا معید یوسف صاحب کی طرف جو وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں، اور یہ آپ کو بارڈرز کی صورتحال اور ایئرپورٹس کی صورتحال کے حوالے سے کچھ تازہ انفارمیشن دیں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت مختصراً میں اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھ دوں. 1-2 ایسی خبریں آئی تھیں جس سے شاید کچھ کنفیوژن پھیلی ہے. ایک تو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا کہ شاید پاکستان ریلویز جو ہے وہ 1 تاریخ سے دوبارہ اپنے حسب معمول سکیجول پہ آ جائے گی. یہ خبر درست نہیں ہے. ہم بہت سے پرپوزلز پہ، بہت سے آپشنز پر حکومت کام کر رہی ہے ہر طرح کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، اور ریلویز بھی اس میں شامل ہے، لیکن کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ 1 تاریخ سے ریلوے جو ہے وہ اپنا سکیجول جو ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرے گی. ایک تو یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا. دوسرا، میں آپ کو بدستور ہمارے جو ایئرپورٹس اور ایئر ٹریفک کے حوالے سے اپڈیٹ دیتا رہا ہوں، اور اس سلسلے میں بھی شاید یہ بات ہماری توجہ اس پہ دلائی گئی ہے کہ کوئی ایسا سرکولر
جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا اور اس کو میڈیا نے بھی پک کیا کہ ہم 5 تاریخ سے تمام ایئرپورٹس پر پروازیں جو ہیں وہ کھول رہے ہیں. یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس پہ بہت غور و فکر ہو رہا ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو یہ اپڈیٹ دی تھی پہلے بھی کہ ہم 5 تاریخ سے جب آپریشنز 4 تاریخ اور 5 تاریخ سے شروع کریں گے تو بہت آہستہ آہستہ چند فلائٹیں جو ہیں وہ کھلیں گی. جیسے جیسے ہم اس سے پیسنجرز آئیں گے, اپنے ہمارا پروٹوکول جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا, پھر آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کے آگے کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ایسی خبر کہ تمام ایئرپورٹس پر 4 تاریخ کی سسپینشن جب ختم ہوگی اس کے بعد نارمل پروازوں کی روٹین شروع ہوگی, یہ بات درست نہیں ہے. ہماری اندرون ملک پروازیں بھی بدستور فی الحال بند ہیں اور وہ بند ہی رہیں گی جب تک اس پہ کوئی اور فیصلہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب الحمدللہ کسی بھی دنیا کے ایئرپورٹ پہ پاکستان کے ٹرانزٹ پیسنجرز موجود نہیں ہیں. تمام وطن واپس آ چکے ہیں یا ان کا اس ملک میں ویزے دلوا کر پراپر بندوبست کیا گیا ہے. تھائی لینڈ سے جو ہمارے پیسنجرز آنے تھے وہ بھی تمام واپس آ گئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ان تمام کے ٹیسٹ ہوئے کورونا کے, اور تمام ٹیسٹ ان کے جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ میں دوبارہ آپ کی گزارش میں رکھوں گا کہ جو بھی فیصلے حکومت کر رہی ہے وہ ہم آپ کو ڈیلی اپڈیٹ کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. بہت سی کیسا رائے ہے, بہت سی اور خبریں آتی ہیں, تو میری یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ ان تمام شعبوں پہ جس پہ ہم لوگ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں, صرف جو حکومت کی یقینی خبر ہے اسی کو سنیے اور اسی کو مانیے, اور اس سلسلے میں جو ہمارے ریلوے اور ایئرپورٹ وغیرہ کے ابھی تک فیصلے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ کی توجہ کا شکریہ. جی بہت شکریہ معید صاحب. اب میں آپ کے سامنے ایک پلان رکھنے لگا ہوں جو کہ جس کی بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں بتا سکوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن جہاں ہم بہت بڑے بڑے دوسرے منصوبے بنا رہے ہیں جو کہ ہماری قومی حکمت عملی کا حصہ ہیں, جن میں سے چند ایک کا وزیر اعظم صاحب نے اگلے دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا, جس میں مثلا ایک قومی سطح کے اوپر جو کووڈ ریلیف ٹائیگرز کا ایک والنٹری پروگرامز وہ شروع کر رہے ہیں, اور اس طرح اور بھی جو ایک ریلیف پیکج انہوں نے دیا. تو چونکہ ایک قومی سطح کے اوپر ایک کیفیت ہے جس میں ایک بیماری پھیل رہی ہے, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, ہر ملک کا ایک اپنا تناظر ہوتا ہے, تو اس میں ایسی کیفیت میں بہت سارے لوگ اپنے اپنی صلاحیت کے حوالے سے, اپنے اپنے ہنر کے حوالے سے, اپنے اپنی اسکل کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس نیشنل ایفرٹ کے اندر. اس میں بہت سارے لوگ نئے آئیڈیاز کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ جی میں نے فلانی چیز ایجاد کر لی, یا میرا خیال ہے کہ آپ یہ پریونشن اس طریقے سے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے, یا میں نے فلانی مشینری ایجاد کر لی ہے جس سے کہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنا کام کر سکیں گے. تو اس پوری چیز کو ایک فریم ورک دینے کے لیے اور اس کو ایک پلاننگ کے تحت, ایک حکمت عملی کے تحت جو بیسٹ آئیڈیاز ہیں پاکستان میں اس وقت ہمارے ریسرچرز کے پاس یا انوویٹرز کے پاس, ٹیکنیشینز کے پاس, ریسرچرز کے پاس, مینوفیکچررز کے پاس, یونیورسٹیز کے پاس, تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے پاکستان کا, انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے کہ جس میں وہ انوائٹ کر رہے ہیں ایسے پرپوزلز کہ جو ریسرچ اینڈ انوویشن کے حوالے سے کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی جو وبا پاکستان میں ہے اس کی پریونشن کے حوالے سے, یا اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, یا اس سے پیدا ہونے والے ان اثرات کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تحقیق, کسی قسم کی کوئی پروسیس, کسی قسم کی کوئی سروس, کسی قسم کا کوئی پروڈکٹ, اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہے انفرادی طور پہ یا ادارے کی سطح پہ, تو آپ لوگ اپنی پرپوزلز بھیج سکتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو. انہوں نے اس سلسلے میں اخبارات کے اندر ایک اشتہار بھی دیا ہے,
اور یہ اشتہار ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. اس کی آخری تاریخ جو ہے وہ 3 اپریل ہے. یہ فاسٹ ٹریک پہ انہوں نے یہ پروپوزلز مانگی ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے یہ اشتہار دیا تھا. اس کے پیچھے بہت بے شمار کام ہے کہ کیسے یہ پروپوزلز آئیں گی, کیسے ان کو ایک بہت شفاف طریقے سے ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی, اور اس میں سے جو ماہرین سمجھیں گے کہ یہ بہتر آئیڈیاز ہیں ان کو کشید کر کے, ان کو سلیکٹ کر کے, تو پھر ان کے جو پروپوزرز ہیں, یعنی جن لوگوں نے وہ پروپوزل سبمٹ کیے ہیں, ان کو مدعو کیا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے جو منصوبے انہوں نے پیش کیے ہیں ان کے اوپر کام کریں, اور اس سلسلے میں ان کی مالی معاونت بھی کی جائے گی. اور مالی معاونت اچھی خاصی ہے, یعنی یہ 50 لاکھ سے لے کے 1.5 کروڑ روپے تک ان منصوبوں کے اوپر, ایک منصوبے کے اوپر دیے جا سکیں گے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا اچھا آئیڈیا ہے, آپ چاہے ریسرچر ہیں, ایکیڈیمک ہیں, یا آپ سمپلی ایک سٹیزن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بڑا زبردست ایسا آئیڈیا آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کی جو اس وقت اقدامات ہیں یا جو ان کے پاس ان کی جو حکمت عملی ہے اس میں بہت مثبت طریقے سے آپ کے آئیڈیا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو ہم آپ کو یہ مدد کریں گے. حکومت پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے آپ کی مدد کرے گی کہ آپ اس آئیڈیا کو مزید ڈیولپ کریں, اور اگر وہ مؤثر ثابت ہو تو پھر ہم اس کو قومی سطح پہ اپنا لیں. یہ جو میں نے ساری بات آپ سے کی ہے, یہ اخبارات میں بھی اشتہار جا چکا ہے, اور یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ کافی لمبی ہے, لیکن اگر آپ صرف hec.gov.pk پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اس کو آپ کو وہاں پہ یہ مل جائے گی, یا آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی کہ آپ نے کیسے اس اشتہار تک پہنچنا ہے, اور دیگر معلومات جو ہیں اس پروگرام کے بارے میں وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. یا آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں مزید. اس کی ای میل ہے info-rnd@hec.gov.pk. میں یہ دہرا دیتا ہوں, info-rnd, اور R&D کے درمیان جو اینڈ ہے وہ نشان ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اینڈ کے لیے, @hec.gov.pk. تو اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں جن کو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں. اسی سلسلے کا ایک دوسرا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں, وہ ذرا مزید انوویٹو ہے آنے والے دنوں کے اندر, جس کو ہم نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے تعاون کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ فردر آپ کو چھوٹی گرانٹس اور زیادہ ایک ایسا طریقہ کار جسے ہیکاتھون کہتے ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں گا آنے والے 2-3 دن کے اندر. اور یہ جو دونوں پروگرامز ہیں یہ سارے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی اویلیبل ہوں گے. اگر آپ کے پاس کوئی بڑا زبردست آئیڈیا ہے تو دس از دا ٹائم ٹو برنگ اٹ فارورڈ. آخر میں سوشل ڈسٹینسنگ, جس کے اوپر میں اپنی بات ہمیشہ ختم کیا کرتا ہوں. جو گورنمنٹ نے ابھی تک اقدامات کیے ہیں, جو ہدایت نامے جاری کیے ہیں, ان کا لب لباب یہ ہے کہ انسانی انٹریکشن کو کم سے کم کیا جائے تاکہ اس بیماری کی پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پالیسی ہے, یعنی سماجی میل جول میں کمی کے حوالے سے جو ہماری حکمت عملی ہے اس کے 4 بڑے بڑے نکات ہیں. پہلی بات یہ کہ گھروں میں رہیے, گھروں سے باہر نہ نکلیے, بلا ضرورت تو بالکل نہ نکلیے. نمبر 2, اگر گھروں سے باہر نکلنا ہی پڑے تو محفوظ فاصلے پہ رہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اور میل جول نہ کریں. تیسری بات, لوگوں کو مصافحہ نہ کریں, ہاتھ نہ ملائیں, ان کے ساتھ گلے نہ ملیں, اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے جتنا زیادہ علیحدہ رکھ سکیں رکھیں. اور آخری بات کہ اپنی صفائی ستھرائی کا اور اپنے گھر والوں کی, بچوں کی صاف صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. اور اس سلسلے میں جو ایک بہت امپورٹنٹ معیار ہے وہ یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد یا جب کوئی آپ نے کوئی کام کیا ہو جس میں بہت ساری چیزوں کو ٹچ کیا ہو تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایک مخصوص طریقے سے
20 सेकंड के लिए धोएं और ये अमल बार बार दोहराते रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। इसके साथ ही आज का जो अपडेट है वो खत्म हुआ। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। सेहतमंद पाकिस्तान की टीम प्रेस ब्रीफिंग करी थी। आपको बताएं कि डॉक्टर जफर मिर्जा जो कि मुआविन खुसूसी सेहत हैं, पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती उमूर मोईद यूसुफ और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल जो कि NDMA के चेयरमैन हैं, मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की है। और मोईद यूसुफ ने एक कन्फ्यूजन है जिसको हल कर दिया। उन्होंने ये कहा कि 4 अप्रैल तक मामूलात ज़िंदगी बहाल नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने ताहाल अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया कि 4 अप्रैल के बाद क्या इक़दामात अपनाए जाएंगे। अपनी